شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو ہمیں پسند نہیں اور ناگواری ہے، اس میں سر تلخی ہے، اس کا کڑوا پن محسوس ہو رہا ہے سر، لیکن سر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، رب کی یہ بڑا ایک خوبصورت ارشاد ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہو، اور جو بہت اچھا تمہیں لگ رہا ہے وہ انتہائی برا ہو۔ یہ مفہوم آیت سر میں یہاں پر بتا رہا ہوں سر۔ میں سر جاننا چاہوں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ہم تو سر سینسز پہ بلیو کرتے ہیں اور عقل بھی بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کے پاس سر کوئی ایسا انٹیلیجنسیا نہیں ہوتا کہ سر وہ کسی کشف سے دعا سے جان سکے آنے والے دن کیسے ہیں۔ ایک عام شخص کیسے جان سکتا ہے کہ یہ جو برا ہے یہ اچھا ہے اور جو اچھا ہے یہ برا ہے؟ مسلمان کے لیے تو زندگی بڑی آسان ہے۔ ہمارا دین جو کچھ سکھاتا ہے اس میں دوہرا معیار، دو معیار، ایک کی بجائے دو، دوہرا نہیں، میں غلطی سے کہہ گیا، دو معیار موجود ہیں۔ ایک تو دین نے بڑا کلیئرلی ہمیں بتا دیا کیا چیز اچھی اور کیا بری، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جس کے کرنے کی تلقین ہے وہ اچھا ہے، جس کے کرنے سے منع کیا وہ برا ہے۔ یہ ایک یارڈ سٹک یہ موجود ہے۔ دوسرا ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ رب کے تمام فیصلے انسان کے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں ان معاملات میں ہم اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ وہ اس طرح سے کہ زبان سے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ میرا بھروسہ رب تعالیٰ پر ہے، لیکن در حقیقت میں بھروسہ اپنی عقل پہ کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ کبھی دیکھیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا کیا بہتر، تو ہر حال میں میرا بھلا ہی چاہتا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں میری ٹرانسفر شیخ عمر میں کرا دیا۔ اب یہ جو دوہرا معیار ہم نے رکھ لیا، یہاں آ کے ہم پٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح سے اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو جائیں ایک بات پر کہ میرا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں میں نے محنت کر لی، محنت شروع کرنے سے پہلے بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے خوب غور و فکر کر لیا، اپنی عقل جو اللہ نے عطا فرمائی، علم جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے، اور جب ایک بار فیصلہ کر لیا تو بڑی تدبیر کے ساتھ اس ڈائریکشن میں عمل شروع کر دیا۔ تو جو محنت جب ختم کر لی تو پھر رب پہ چھوڑ دیا نتیجہ کہ اب جو اللہ کر دے وہ بہتر۔ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے آدمی کے لیے۔ آپ یہ فقیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، بڑے پلیزنٹ موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی انہیں منہ بسورے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ ان کی زندگی اگر دیکھیں تو جو تو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ بھرپور زندگی دنیاوی طور پہ بھی گزار رہا ہے، اس کی فیملی بھی ہے، اس کے روزگار کے معاملات بھی ہیں، اس کے سوشل سرکل بھی ہے، تو یقینی طور پر پرابلمس تو اس کو ہوں گی، جو دنیا میں رہے گا پرابلمس تو آئیں گی، لیکن کبھی آپ اس کو افسردہ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ آپ کو بڑا پلیزنٹ ملے گا، ہنستا ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، یہ کہ رب پہ بھروسہ اس کا ایسا ہے کہ اس کو معلوم ہے یہ کام میں نے کر لی، میں نے محنت کر لی، اپنی ڈیوٹی میں نے پوری کر لی ہے، اب آگے اس کا انعام دینا رب کا ہے کام ہے، اور رب اپنے کام کو سب سے بہتر کرتا ہے، تو وہ جو کچھ مجھے عطا فرمائے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تو ناکامیاں فقیر کی زندگی میں بھی آتی ہیں، نقصانات اس کے بھی بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی فقیر کو غلط فیصلہ کیا، اس کا کروڑوں روپے کا لاس ہو گیا، آپ جا کے افسوس کیجئے، وہ کہہ لگاتا ہے آگے سے، وہ یار شاہ صاحب میں کون سا گھر سے لایا تھا، جب میں پیدا ہوا تو کون سی میرے ہاتھ میں دولت کی گٹھری تھی، رب نے دیا تھا، چلا گیا، وہ پھر دے دے گا، کوئی نہیں، کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کی پرائز پے کر دی، لیکن رب مزید دے دے گا۔
یہ ایک احساس جو ہے وہ اس کو خوش رکھتا ہے ہر وقت. تو مسلمان کے لیے تو زندگی بڑی آسان ہے کہ اپنے ایمان میں تھوڑا سا عملی طور پہ، زبان نہیں، عملی طور پہ یہ بھروسہ شامل کر لے رب پر، مسئلے آسان. سر دنیا میں جتنی ریلیشن شپ میں کتابیں ہیں، انسان کا انسان سے کنیکشن، ان سب کتابوں میں ایک چیز درج ہے، وہ یہ ہے کہ سر ریلیشن شپ کا سب سے بڑا کمال کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے. اور وہ ممکن ہے کہ بغیر زبان کے ہو، لیکن وہ ابلاغ کے بغیر اچھا ریلیشن نہیں ہو سکتا سر. سر ماں کا بیٹے کا، اولاد کا رشتہ یقیناً ایک بہت بڑی کمیونیکیشن ہے. درد بیٹے کو ہوتی ہے، اولاد کو ہوتی ہے، ماں دور بیٹھی تڑپ جاتی ہے. سر 70 ماؤں کے برابر اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. سر اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا ایک عام بندے کو یہ سمجھ آنے لگ پڑتی ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن اس معیار کی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کی سمجھ آنے لگ پڑے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نہ مصلحتیں کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے پلانز کو کوئی جان سکتا ہے. یہ تو ایک بڑی سیدھی بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں پنجابی میں ایک محاورتاً بزرگ بات کہا کرتے ہیں کہ رب کی رب ہی جانے. اس کے نہ مصلحتوں کو کوئی سمجھ سکا، نہ اس کے پلانز کو کوئی سمجھ سکا. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، چاہے وہ کوئی ہے، کسی مذہب سے ہے، سب کو رب تعالیٰ نے سمجھ، عقل اور ٹو این ایکسٹینٹ سکس سینس بھی عطا فرمائی ہے. جب انسان، ابھی ایک صاحب آپ ہی کے آفس میں مجھے ملے تو میں انہیں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جب انسان اپنے سائز سے زیادہ اوور گرو کر جائے تو اوور گرو کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو انسان جب اوور گرو کر جاتا ہے تو پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اوور گرو جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کر رہا تھا، میں اس تعلق سے کہہ رہا ہوں. ہم اگر صرف اس حد تک رہیں جہاں تک ہمارا کام ہے کہ وہ عقل کو ہم ضرور استعمال کریں اور کرنا چاہیے،